میں آپ سب کی سلامتی۔ میرے عزیزو، یہ جو حوالہ بھی پڑھا گیا ہے، اس کا جو ٹاپک یا عنوان کی کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ نیا انسان، یعنی کہ وہ انسان جو معروسی گناہ میں تھا، اس میں کس طرح سے خدا یسوع مسیح نے آ کر ہمیں اس معروسی گناہ سے نکال کر ایک نیا انسان بنایا۔ جیسا کہ ہم نے حوالہ پڑھا ہے افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب، اس کی پہلی آیت سے 10ویں آیت تک ہم نے پڑھا، اور اس میں پہلی آیت میں اگر ہم دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ میرے عزیزو، یہاں پہ پہلی آیت میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پس سے منظر نظر آتا ہے وہ باغ عدن کا، جس میں آدم اور حوا نے گناہ کیا۔ جب باغ عدن میں آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تو اس کے سبب سے لکھا ہے کہ تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عمل داری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر دیکھا جائے تو باغ عدن میں جب آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تو خدا کے جلال سے کیا ہو گئے تھے؟ وہ محروم ہو گئے، اور وہ گناہ جو ہے جب تک کہ یسوع مسیح اس دنیا میں نہیں آ گئے تب تک جو ہے وہ معروسی گناہ جو ہے وہ نسل در نسل انسانوں میں منتقل رہا، اور وہ معروسی گناہ میں انسان وہ چلتا رہا۔ لیکن جب یسوع مسیح اس دنیا میں آ گئے تو لکھا ہے کہ اس نے تمہیں بھی زندہ کیا۔ کس نے؟ یسوع مسیح نے ہمیں بھی زندہ کر دیا جب ہم ان گناہوں میں، اس معروسی گناہ میں تھے، اور جب ہم مردہ تھے تو میرے عزیزو لکھا ہے کہ جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے، یعنی کہ جب تک ہم یسوع مسیح کو نہیں جانتے، آج بھی جب تک ہم یسوع مسیح کو نہیں جان لیتے، اس کو نجات دہندہ قبول نہیں کر لیتے، تو ہم اسی روش پہ، اسی دنیا داری کی روش پہ چلتے رہتے ہیں، کیونکہ دنیا جو دنیا کے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا داری کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو یسوع کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ وہ کیا کریں گے؟ ستائے جائیں گے۔ اس لیے جب ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو میرے عزیزو، اس بات پر بھی آپ کو ایمان رکھنا ہوگا کہ وہ ستائے جائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح بھی ستایا گیا، یسوع مسیح کو بھی ستایا گیا۔ جب تک وہ اس دنیا میں رہے ان کو لعن طعن کیا گیا، طرح طرح سے ان کو ستایا گیا۔ اس لیے اگر آج آپ یہ اس بات کو مان لیں کہ یسوع مسیح کو قبول کرنے میں جب آپ قبول کر لیں گے تو آپ کی کیا ہے؟ آپ کے اوپر مصیبتیں بھی بہت آئیں گی، لیکن وہ مصیبتیں جو ہیں وہ کنٹینیو نہیں رہیں گی، اس کا ایک ٹائم ہوگا۔ آپ جب تک آپ یسوع کے ساتھ اس میں قائم رہیں گے، بے شک جتنی بھی مصیبتیں آپ کے اوپر آ جائیں تو آپ اس میں اگر قائم رہتے ہیں 4 سال 10 سال 20 سال 25 سال تو میرے عزیزو وہ مصیبتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹل جاتی ہیں۔ پھر خدا آپ کو لگتا ہے خدا نے میری طرف اپنا چہرہ کر لیا ہے، کیونکہ میری ہر دعا کو وہ سنتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب آپ یسوع کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو اس بات کو اپنی زندگی میں ضرور رکھیں کہ آپ ستائے بھی جائیں گے، آپ لعن طعن بھی کیے جائیں گے، اور آپ مبارک ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ آپ مبارک ہوں گے۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ تمہیں زندہ کیا۔ کن چیزوں سے؟ ان چیزوں میں جب ہم انہی روشوں پر چلتے تھے، انہی باتوں میں چلتے تھے۔ بنی اسرائیل کے اوپر نظر کریں تو میرے عزیزو وہ بار بار جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ گناہ کرتے تھے، خدا سے دور ہو جاتے تھے، لیکن خدا کا غضب ان کے اوپر آتا ضرور تھا، لیکن جیسے ہی وہ توبہ کرتے تھے خدا پھر ان کے اوپر رحم کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی وہ پیاری قوم ہے، وہ جیسے ہی توبہ کرتے تھے خدا پھر کوئی نہ کوئی خادم اس کے لیے کیا کر دیتا تھا؟ کھڑا کر دیتا تھا وہاں پہ، کیونکہ جب وہ گناہ کرتے تھے، گناہ کیا تھا؟ وہ خدا کو چھوڑ کے غیر معبودوں کی پرستش میں چلے جاتے تھے۔ وہ خدا کو یہ غصہ آتا تھا کہ میں جو زندہ خدا ہوں، مجھے چھوڑ کر جب یہ غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں تو خدا کو ان کے اوپر کیا آتا تھا؟ غضب نازل ہو جاتا تھا ان کے اوپر، طرح طرح کی بیماریاں آ جاتی تھیں، اور جو دوسری اقوام تھی ان سے وہ شکست کھاتے تھے بنی اسرائیل۔ لیکن جیسے ہی وہ توبہ کرتے تھے، اپنی نظر اپنے آپ پہ ڈالتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہماری ہی کمی ہے۔ داؤد نبی کو دیکھ لیں، داؤد نبی بھی جب گناہ میں گرا
تو اس کے بعد وہ 77 زبور میں اگر ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں رات دن میری ہڈیاں گھلتی رہیں، رات دن میں سوچتا رہا، میری ہڈیاں اندر ہی اندر گھلتی رہیں، میری دعائیں رک گئیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے غور کیا کہ یہ میری ہی کمزوری ہے۔ داؤد کہتا ہے یہ میری ہی کمزوری ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں ان راتوں کو، ان دنوں کو یاد کرتا ہوں جب میں دعا کرتا تو خداوند میری فوراً سنتا تھا، لیکن آج کیا ہے، میرے اندر کمی ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہماری دعائیں اگر رک چکی ہیں تو کیوں رکی ہوئی ہیں؟ کیا اندر ہمارے کوئی گناہ ایسا ہے؟ کوئی ایسا گناہ تو ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں رک جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، اگر میاں بیوی کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہے تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ ان کی دعائیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ رک جاتی ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ میاں بیوی باہم مل کر دعا کریں تاکہ ان کی دعا رک نہ جائے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں آج کل کی نسل جو نافرمان ہے ان کے بارے میں بھی ابھی کلام میں لکھا ہے کہ ہوا کی عملداری کے حاکم، یعنی کہ اس روح کی پیروی کرتے ہیں جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ اگر آپ آج نافرمان ہیں اپنے ماں باپ کے، یا اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں یا اپنے مالک کی کوئی بات نہیں سنتے، پھر بھی آپ اس نافرمانی تو کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ حاکم، ہوا کے عملدار حاکم کون ہے؟ وہ شیطان کے وہ اثرات جب ہماری اولاد میں نظر آتے ہیں تو اگر آپ وہ نافرمان ہیں تو ان کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں، کیونکہ ان کے اوپر تاثیر کا اثر ہے۔ شیطان ہے، ہوا کا حاکم ہے وہ، کیونکہ اس کے بارے میں لکھا ہے دنیا کا سردار۔ شیطان کے بارے میں لکھا ہے کہ دنیا کا سردار، دنیا کا بادشاہ۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اس نے یسوع مسیح کو بھی آفر کی تھی، اس نے یسوع مسیح کو بھی آفر کی اگر تو مجھے سجدہ کرے تو میں سارا کچھ، ساری کائنات تجھے دے دوں، لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ آئے شیطان دور ہو۔ تو آج ہم یسوع مسیح کو جب اپنی زندگی میں لے لیں گے، اپنے دلوں میں لے لیں گے، تو آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قدرت، وہ برکت آپ کے پاس بھی آئے کہ آپ بھی شیطان کو کہہ سکیں۔ لیکن یہ تب آپ کہیں گے جب آپ کے ہاتھ صاف ہوں گے، آپ کا دل پاک ہوگا، آپ کے اندر جھوٹ نہیں ہوگا، آپ مکر کی بات پر نہیں چلیں گے۔ کیونکہ 24 زبور میں وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو خدا کے پہاڑ پر چڑھے گا؟ کون ہے جو اس کے پہاڑ پر چڑھے گا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں، وہی جس کا دل پاک ہے، اور جس نے مکر کی بات پر یہ کہ جھوٹ کی بات پر دل نہ لگایا۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کرو۔ لیکن ہم اکثر جگہ پہ جھوٹ بول جاتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول جاتے ہیں۔ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا میرے عزیزو، ہم نے ہاں کی جگہ کیا کرنی ہے؟ ہاں کرنی ہے۔ اور یہاں لکھا ہے ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے تھے۔ کب؟ پہلے کب؟ جب تک ہم یسوع مسیح کو جانتے نہیں تھے، ہم بھی جسم کے لکھا ہے خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے۔ صرف جسم کے ارادے پورے کرتے تھے، جسم جو کہتا تھا۔ اگر جسم کہتا ہے شہوت پرستی کر تو ہم کرتے تھے، اگر جسم کہتا ہے کہ گناہ کر، یہ کر، وہ کر، دنیا کی دنیا داری میں کھو جا۔ لیکن تب تک جب تک ہم یسوع مسیح کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب ہم نے یسوع کو جان لیا، لکھا ہے کہ زندگی گزارتے تھے اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند۔ دوسرے کون؟ وہ لوگ جو یسوع مسیح کو جانتے ہی نہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ وہ لوگ جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے، یا جو آج یہ افسیوں کے نام پولس رسول خط لکھ رہا ہے، افسیوں کے نام پولس رسول یہ خط لکھ رہا ہے، آج خداوند کا کلام آپ کے لیے بول رہا ہے کہ وہ لوگ جو طبعی طور پر ایسے لوگ ہیں جو غضب کے فرزند ہیں، جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے۔ افسیوں کے نام پولس رسول لکھتا ہے، اس کی تڑپ دیکھیں، کیونکہ اس نے کلیسیاں کو بلڈ کیا تھا، اس نے کلیسیاں بنائی تھی جگہ جگہ پہ، لیکن اس کی یہ تڑپ تھی جب وہ قید میں تھا تو وہاں پہ بھی وہ خط لکھتا تھا۔ کہ جتنے بھی نئے عہد نامے میں خط لکھے ہیں، اس نے زیادہ تر قید میں یا اس علاقے میں اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ آئے گا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے یا اس کو ختم کر دیں گے، کیونکہ خدا کا نام بڑھا رہا ہے، خدا کے نام کو یہ بڑھا رہا ہے جو۔ لیکن وہ کیا کرتا تھا، اس کی تڑپ یہ تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے اپنے جہاں بھی بیٹھتا تھا وہ افسیوں کے نام، پولس رسول کا خط، کرنتھیوں کے نام، مطلب جتنی بھی کلیسیاں ہیں ان کے نام وہ خط لکھتا تھا کہ میں نے جو تمہیں تعلیم دی ہے اس کو بھول مت جانا۔ یہ ہوتی ہے تڑپ میرے عزیزو، یہ خادمین کی تڑپ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کہیں پہ پودا لگاتے ہیں یا کہیں پہ کلام دیتے ہیں تو پھر اس کا پیچھا بھی کریں،
آپ خود نہیں پہنچ سکتے، کسی نہ کسی طرح آج کل تو فون بہت زیادہ ان ہے، واٹس ایپ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ہم کر سکتے ہیں، لیکن واٹس ایپ پہ ہم زیادہ تر سوشل میڈیا کو بس دیکھتے ہیں، اسی کو ہم فارورڈ کرتے ہیں، کلام کو تو ہم فارورڈ کرتے نہیں۔ آج دیکھیں اس ٹائم کا تھا خط لکھے جاتے تھے، پتہ نہیں آج خط ڈالا ہوگا، پتہ نہیں 15 دن 20 دن بعد ملتا ہوگا، ابھی تو 2 منٹ 2 سیکنڈ کی بات ہے، آج یہاں سے میسج سینڈ کرو فوراً ملتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کے بارے میں آج اگر آپ جانتے ہیں تو میرے عزیزو دوسروں کو بھی بتانے کی کوشش کریں، وہ لوگ جو یسوع مسیح سے ناواقف ہیں، جو اس کو جانتے نہیں ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیرا نہ جاننا بہتر تھا، لیکن اب تو جب جان گیا ہے تو اب تو قصوروار ٹھہرا۔ قصوروار کب ٹھہرے گا؟ جب وہ یسوع مسیح کو مانے گا نہیں، لیکن جب وہ یسوع مسیح کو جان چکا ہے تو میرے عزیزو اس کو کیا ہے، وہ قصوروار تب ٹھہرے گا اگر اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا۔ اور فلپیوں میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ ایسا مزاج رکھو جیسا یسوع مسیح کا بھی تھا۔ ہمارے لیے حکم ہے، ہم انسان ہوتے ہوئے کامل کبھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ کامل ایک ہی ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اس کامل کے نقش قدم پر چلیں۔ ایسا مزاج رکھو جیسا یسوع مسیح کا بھی تھا، گو کہ وہ خدا کی صورت پہ تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خادم کی شکل دے دی، اپنے آپ کو خادم کی شکل دے دی۔ آج خدا کے خادم جو ہیں وہ خدا کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ کرٹیسائز نہیں میں کر رہا، لیکن میرے عزیزو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ خادم اگر کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے اپنے ہاتھ بھی صاف ہونے چاہیے۔ ہاتھ صاف سے کیا مراد ہے؟ باطنی طور پر صاف ہونے چاہیے۔ ظاہری پہ تو ہم ڈیلی ہاتھ واش کرتے ہوں گے، لیکن باطنی یہاں بات کی گئی ہے کہ میرے ہاتھ جو ہیں، اگر خدا کا خادم اٹھا کے ایسے دعا کسی کے لیے کر رہا ہے تو اس کے ہاتھوں میں کیا ہونی چاہیے؟ پاکیزگی ہونی چاہیے، اس کا دل پاک ہونا چاہیے، بری نظر نہیں ہونی چاہیے کسی کے لیے، اس کے لیے۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں آج غور کریں میرے عزیزوں، اور یہاں پہ لکھا ہے 4 آیت میں، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، اس نے محبت ہم سے کیا کی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ ہم مردہ تھے جب تک ہم یسوع مسیح کو نہیں جانتے تھے، ہم کیا تھے؟ مردہ تھے۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا، یعنی کہ زندہ کیا۔ یسوع مسیح کے ساتھ ہمیں اب کیا کر دیا گیا ہے؟ زندہ کر دیا ہے۔ اس مردہ جسم میں اب ہم نہیں رہے، اس بیکار جسم میں اب نہیں رہے، اب ایک ہم نئے انسان بن چکے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے خون سے ہمیں خرید لیا ہے۔ ہمیں لے پالک ہونے کا اس نے درجہ دے دیا ہے۔ لے پالک وہ لوگ، وہ جو بچے جو یتیم ہوتے ہیں، جن کا کوئی باپ نہ ماں ہوتا ہے، جس کو لے پالک ہم لے لیتے ہیں، اپنا نام دے دیتے ہیں، وہ لے پالک کہلاتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں جب یسوع مسیح سے پہلے تھے، یسوع مسیح کے آنے سے پہلے جو لوگ تھے، وہ جو یسوع کو جانتے نہیں تھے، میرے عزیزوں وہ بھی یتیموں کی طرح تھے، کیونکہ باپ نے جب بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، وہ اسی لیے بھیجا تاکہ سب کو کیا کر لے؟ مول لے لے، اپنے خون سے مول لے لے، اور ہمیں لے پالے کا اس نے درجہ دے دیا۔ اب عام شخص نہیں ہے۔ جب آپ یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو اب عام شخص نہیں رہ جاتے۔ اس قیمتی خون سے اس نے خرید لیا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بیش قیمت خون سے اس نے ہمیں خرید لیا ہوگا، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ بٹھایا۔ آج آپ چاہتے ہیں کہ ہم آسمانی مقاموں میں بیٹھیں، تو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کیونکہ خدا کے کلام میں یہ سایہ 43 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا کہ ہر ایک انسان کو جس نے میں نے پیدا کیا، ہاں جس کو میں نے خلق کیا اپنے جلال کے لیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں خدا نے انسان کو اپنے جلال کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنی زندگیوں میں غور کریں، کسی بھی مذہب سے انسان ہے لیکن خدا نے اس کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا ہے۔ جو کوئی لکھا ہے، جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا، کس پر؟ یسوع مسیح پر، وہ خدا کو جانے گا، کیونکہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے اس کے بیٹے کے، اور اسی نے اس کو ظاہر کیا۔ آسمانوں کے مقام پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ خدا کی بخشش اس کا بیٹا، اس نے ہمیں بخش دیا ہوا ہے۔ بخشی ہوئی چیز کا کوئی مول نہیں ہوتا، کوئی کسی قیمت نہیں ہوتی، وہ گفٹ ہوتا ہے، بخشش۔
خدا نے اپنے بیٹے کو ہمیں گفٹ دیا ہے، اور جو اس کے اوپر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، آسمانی مقاموں میں وہ بیٹھے گا۔ کبریا کے دہنی طرف خدا کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، وہ آج بھی بازو لائے کھڑا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے یا میرے حکموں پر چلتا ہے، خدا اس کو اپنے ساتھ کیا کرے گا؟ بٹھائے گا۔ اور نہ ایمان کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ آپ کو جو نجات ملی ہے میرے عزیزو، خدا کا کلام میں لکھا ہے، پولس رسول لکھتے ہیں افسیوں کے نام، کہ یہ آپ کے اعمال کے وسیلہ سے نہیں ملی تاکہ تمہارے لیے کوئی فخر نہ کریں۔ آپ فخر نہ کریں کہ ہاں میرے اعمال بہت اچھے تھے، یعنی کہ آپ یسوع مسیح پہ اگر ایمان نہیں لاتے اور کہتے ہیں کہ میرے اعمال اچھے تھے تو آپ اس لیے میں نے نجات پا لی، اور وہ کہتے ہیں اس کے وسیلہ سے نہیں تاکہ کوئی فخر نہ کرے، بلکہ تیرے ایمان کے وسیلہ سے۔ تو نے نجات کس سے وسیلہ سے پائی ہے؟ ایمان کے وسیلہ سے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہم نے نہیں دیکھا خدا کو، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اکثر انسان ہوتے ہوئے کیا دیتے ہیں، آخرت کے نے ویکھیے، کوئی نہیں، ٹھیک ہے جو بھی ویکھی جائے گی، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یسوع مسیح کے لوگ نہیں ہیں۔ جو مسیحی ہیں پھر ان کو اس بات کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خدا کے کلام میں اگر ہم اس بات کو جھٹلاتے ہیں تو پھر ہم خدا کے کلام کو جھٹلاتے ہیں۔ مکاشفہ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانہ میں کیا کیا ہوگا، کون سی مصیبتیں ہوں گی، کس نے جو گناہ کیا ہوگا اس کی کیا سزا ہوگی۔ کتاب حیات میں جس کے نام نہیں ملیں گے وہ کیا ہمیشہ کی آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ تو کتاب حیات میں نام کیسے لکھے جائیں گے؟ وہ ہمارے ایمان کے وسیلہ سے، ہمارے کاموں کے وسیلہ سے ہمارے نام لکھے جائیں گے۔ آپ آج غور کریں کہ کتاب حیات میں ہم نام لکھوانے کے قابل ہیں۔ کتاب حیات میں وہ نام جو ہمیشہ لکھے جائیں گے انہی کی خلاصی ہوگی۔ جو کتاب حیات میں نام نہیں لکھے ملیں گے میرے عزیزو، وہ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، یعنی کہ ہمیشہ کی آگ۔ وہ ہے دوسری موت۔ پہلی موت تو میرے عزیزو طبعی موت، یہ سب پر آنی ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہ کہے کہ وہ زندہ ہی رہے گا۔ بائبل جو بات کرتی ہے موت اور زندگی کی، وہ ہمیشہ کی موت اور ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ ہمیں کتاب حیات میں ہمیشہ کی جو زندگی ہے، کیا اس میں ہمارے نام لکھے ملیں گے؟ آخرت میں آپ کو پتہ ہے کہ 666 کی مہر جو ہے، شیطان کی جو مہر ہے، وہ بھی لاگو ہونی ہے۔ ابھی وہ وقت آئے گا جب ہم مسیحی ہوتے ہوئے یہی ایمان لاتے ہیں یسوع مسیح کے اوپر، تو پھر میرے عزیزو اس بات پر بھی ایمان لائیں کہ یہ جو بائبل میں ایک ایک بات لکھی ہے یہ سچی ہے، برحق ہے اور یہ ہوگی۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے، مکاشفہ میں اگر پڑھیں تو 666 کی جو مہر ہے اس کا ذکر ملتا ہے کہ 666 کی مہر، وہ لکھا ہے کہ جو لگوائیں گے انہیں کو راشن ملے گا۔ وہ لوگ، یہ راشن کا بات ذکر نہیں ہے، لیکن خدا کی خادمہ تھی، انہوں نے بھی یہ بات کہتی تھی کہ یہ مکاشفہ میں جو مہر کی بات کی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جن کے اوپر وہ مہر لگائیں گے اور کہیں گے پھر ان کو راشن دیں، پھر ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیں۔ بہت سی ایسی جگہ ہیں ابھی بھی جہاں پہ یہ کام شاید سٹارٹ ہو چکا ہو کہ اگر یہ آپ بات کرو گے، اگر یہ چیز مہر لگے گی اس بندے کی، تو پھر جا کے آپ کو راشن ملے گا۔ تو میرے عزیزو، آپ دیکھیں، اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ کتاب حیات میں آپ کا نام لکھا ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے کوشش ضرور کر سکتے ہیں، ایسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ جب یسوع مسیح کے مزاج کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ اس کے مزاج کے اوپر، اس کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ اس نے کمال وفاداری کا نمونہ دیا، صلیب پر اس نے جان دی۔ کوئی بھی انسان کسی انسان کے لیے جان نہیں دیتا، لیکن وہ خدا دو ذاتیں رکھتا تھا، انسانی ذات اور الہی ذات۔ انسانی ذات میں رہتے ہوئے وہ گھبرایا، اس نے باپ سے پھر بھی ریکویسٹ کی، اس نے یہ نہیں کہا کہ ایسا نہ ہو، اس نے ریکویسٹ کی اگر ہو سکتا ہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، ہو سکتا ہے تو، ریکویسٹ کی نا، ہو سکتا ہے تو، لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ کیا ہم اپنی زندگی میں یہ بات کرتے ہیں؟ کبھی ہم تو اپنی مرضی کرتے ہیں، کبھی خدا سے نہیں پوچھتے کہ خداوند یہ کام میں کرنے کو ہوں، کیا مجھے یہ کرنا چاہیے؟ میں اپنے بچوں کے لیے یہ سوچ رہا ہوں، کیا یہ میں کروں؟ آپ دعا میں مانگے خدا سے، میرے عزیزو، خدا آپ کی دعا کو سنتا ہے، آپ کو جواب بھی دیتا ہے، وہ جواب اچھا ہوتا ہے۔ سٹارٹنگ میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے،
لیکن لیٹر کچھ عرصے کے بعد آپ کو وہ چیز نظر آتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہے یہ میرے لیے بڑا اچھا تھا، تو نے میرے لیے اچھا کیا۔ خدا اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ اچھا کرتا ہے، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں، یعنی کہ ہم اسی کے بنائے ہوئے، ہم اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تو اپنے بالوں کو نہ اپنی مرضی سے وائٹ کر سکتا ہے، نہ کیا کر سکتا ہے، نہ بلیک کر سکتا ہے، مطلب اپنی تیری مرضی ہے ہی نہیں، تو میری کاریگری ہے، خدا کا کلام کہتا ہے۔ اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ خدا نے ہمارے لیے پہلے ہی پلان کیے ہوتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، میری زندگی سے خدا نے کیا کام لینے ہیں، آپ کی زندگی سے کیا کام لینے ہیں۔ آپ اس خدا کی مرضی کو خدا کے آگے رکھیں، آپ دعا میں رہیں، خدا کے آگے وہ اس بات کو رکھیں کہ خداوند تو نے جس مقصد کے لیے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، اپنے اس مقصد کو ظاہر کر۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام بولتا ہے اور یسوع مسیح ایک ایسا وسیلہ بنا جس نے خدا اور انسان کی دشمنی کو دور کیا۔ کیسے؟ صلیب پر اپنا خون بہا کر اس نے انسان کی، وہ انسان جو معروسی گناہ میں تھا، وہ انسان جو آدم اور حوا نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، اور خدا نے کیا لکھا ہے وہاں پہ یسوع مسیح نے خدا اسی میں دیکھیں افسیوں 2 باب اس کی 13ویں آیت، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ میرے عزیزو، آپ خدا کے جلال سے دور تھے، آپ خدا کی بادشاہی سے دور تھے، تو لکھا ہے کہ اس نے اپنے خون کے وسیلہ سے تجھے کیا کر دیا ہے؟ نزدیک کر دیا ہے۔ اور کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دی۔ خدا اور انسان کے درمیان جو دیوار تھی، جو جدائی کی دیوار تھی، خدا نے کیا اس کو کر دیا؟ ڈھا دیا۔ یسوع مسیح نے اس کو اپنا خون بہا کر ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، وہی بات، دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے یہی بات کی کہ نیا انسان، یعنی کہ جب ہم پہلے گناہ میں تھے، ہم معروسی گناہ میں تھے، ہم دنیا کی باتیں کرتے تھے، دنیا داری میں رہتے تھے، لیکن جب ہم یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، اس کے خون کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، تو میرے عزیزو لکھا ہے کہ خون کے وسیلہ سے اس نے کیا کیا؟ اس دشمنی کو، وہ دشمنی جو انسان اور خدا کے درمیان باغ عدن سے سٹارٹ ہو چکی تھی، اس کو دور کرنے کے لیے اس نے اپنا بیٹا بخش دیا۔ کیونکہ میرے عزیزو، معروسی گناہ کو دور کرنے کے لیے ایک ایسا برا چاہیے تھا جس کے اندر کوئی گناہ نہ ہوتا، کیونکہ کاہن جو پہلے تھے، آپ نے اگر پڑھیں پہلا اپنا پیدائش سے آپ شروع کریں تو اس میں آپ کو ہسٹری ملتی ہے کہ کاہن جو تھے وہ وہاں پہ شریعت میں لکھا تھا کہ اگر تو یہ گناہ کرتا ہے تو اس کی جو قربانی ہے وہ یہ ہے، اگر تو یہ گناہ کرتا ہے تو اس کی قربانی تو یہ دے۔ تو میرے عزیزو، وہاں پہ صرف کاہن جو تھا وہ خود بھی معروسی گناہ میں تھا، کیونکہ وہ آدم سے معروسی گناہ چلتا آ رہا تھا۔ تو پھر خدا نے دیکھا کہ مجھے ایک ایسا برا چاہیے جو جس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کو، یعنی کہ اس روح کو اس دنیا میں بھیجا۔ اس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، اس کا دل پاک تھا، اس کے ہاتھ صاف تھے، وہ گناہ سے بے بہرا تھا، گناہ اس کے نزدیک نہیں تھا، گناہ اس کے اندر نہیں تھا۔ اس نے جب ہمارے لیے جان دی، خون بہایا، تو میرے عزیزو، اس دشمنی کو جو ازل سے چلتی آ رہی تھی، اس دشمنی کو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ صلیب کے اوپر ختم کر دیا اور ہمارے درمیان صلح کرا دی، باپ اور انسان کے درمیان صلح کرا دی، اور اس کے لکھا ہے کہ دیوار کو کیا کر دیا؟ ڈھا دیا، وہ دیوار جو باپ اور انسان کے درمیان بن چکی تھی، اور ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دی، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ ایک تن ہم تبھی ہو سکتے ہیں جب میرے عزیزو ہمارے اندر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، خدا کی آنکھ گناہ کو کیا کرتی ہے؟ دیکھ نہیں سکتی، اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے، ہم اس خدا کے جلال سے، آسمانی بادشاہی سے ہم کیا تھے؟ دور تھے، اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی۔ یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر صلح کی خوشخبری دی ہے ہمارے لیے، اس نے ہمارے لیے نجات کا وہ وسیلہ بنا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ لوگ جو آج بھی جو یسوع کو نہیں جانتے تھے،
آج بھی وہ اگر یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو میرے عزیزوں وہ بھی ایک نیا انسان بن جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں وہ کیا کریں؟ قائم رہیں، اس میں دائم رہیں۔ اگر آپ قائم نہیں رہتے، آپ یسوع کو قبول کرتے ہیں، روزانہ قبول کرتے ہیں اور پھر گناہ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں عبرانیوں 6 باب میں صاف لکھا ہے کہ وہ جو بار بار گناہ کرتے ہیں ان کو نیا بنانا ناممکن ہے، اور وہ اپنی طرف سے یسوع مسیح کو کیا کرتے ہیں؟ صلیب چڑھاتے ہیں بار بار، اور لانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ یہ ورڈ لکھا ہے لانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ اب اپنی زندگیوں میں غور کریں، کیا ہم بار بار تو یسوع مسیح کو قبول کر کے توبہ کر کے بار بار تو وہی گناہ نہیں کرتے؟ اگر بار بار وہ گناہ کرتے ہیں تو میرے عزیزوں ہم ناگہان جو ہیں تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور یہ بات کا اپنی زندگیوں میں رکھیں اور دیکھیں کہ آپ کی زندگیوں میں خدا نے کیا خدمت رکھی ہے۔ خدا کے کلام میں 4 باب میں لکھا ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ آپ دیکھیں کہ آج اگر آپ مبشر انجیل ہیں یا خدا نے آپ کو کوئی بھی جس بھی بلیسنگ کو دیا ہے، چرچ میں کوئی بھی آپ خدمت کر رہے ہیں، تو میرے عزیزوں یہ خداوند کی طرف سے ہے، اور لکھا ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن کیا کرے؟ ترقی پائے۔ تو آج اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم نے مسیح کے بدن کو ہم ترقی دینے میں ہمارا کیا کردار ہے؟ کیا ہم مسیح کے بدن کو ترقی دینے میں کوئی ایسا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اپنی زندگیوں پہ غور کریں میرے عزیزوں، آج نئے انسان بننے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں پہ غور کریں۔ ہم اس مروسی گناہ میں اب نہیں رہے۔ وہ لوگ جو یسوع مسیح کو جان چکے ہیں، اس کے خون کو اپنے اوپر لے چکے ہیں، وہ اب جو ہے مروسی گناہ میں نہیں ہیں۔ وہ ان کے لیے خوشخبری یہی ہے کہ وہ یسوع مسیح کو جان چکے، یسوع مسیح وہ صلح ہماری کرا دی جو دشمنی تھی۔ اس لیے اپنی زندگی پہ آج غور کرنا سیکھیں، اپنی زندگی پہ غور کریں، روزانہ غور کریں، اور میرے عزیزوں ہر جمعرات یعنی کہ ہر مہینے کے آخری جمعرات کو ہم ہر دفعہ ہر سنڈے اناؤنس کرتے ہیں کہ آپ خدا کے گھر میں آئیں، خدا کے گھر میں آئیں۔ یہ آخری جمعرات چلیں آپ اس بات کو، شفائی عبادت کو یہ ذہن سے نکال دیں۔ آپ اس بات کو کریں کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ پورا مہینہ تو نے ہمیں زندوں کی زمین پہ رکھا، ہم نے پورا مہینہ اپنے روزگار کو بھی کیا، اپنی یعنی کہ جاب پہ گئے، ہم نے کیا۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ آخری ہفتے میں ہمیں رکھا ہے، ہم اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن افسوس مطلب ہم نہیں آتے، کچھ لوگ آتے ہیں۔ میرے عزیزوں آپ آیا کریں، یہ دیکھیں ہم یہاں پہ جو بھی اناؤنس کیا جاتا ہے وہ آپ سب کے لیے کیا جاتا ہے، آپ ضرور آیا کریں تاکہ آپ اس بلیسنگ کو جس مقصد کے لیے عبادت رکھی گئی ہے اس بلیسنگ کو آپ لے کے جائیں۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، بلیسنگ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کلام کہتا ہے زندگی اور موت میں نے رکھ دیا ہے، زندگی چن لو یا موت چن لو۔ اس لیے آپ ضرور آیا کریں اور آج اپنی زندگیوں پہ غور کریں۔ اگر ہم کسی بھی گناہ میں ہیں، مروسی گناہ میں ہیں، تو خداوند ہمیں اس سے باہر نکالے، یسوع مسیح کے خون کو اپنے اوپر لے لیں، اس کے پوشاک کو، اس کی پوشاک سے اپنے داغوں کو دھو لیں، اور پھر آپ آسمانی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور ہمیشہ اسی طرح سے آپ آتے رہیں اور خدا کے کلام کو سنتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں۔